ہے۔ میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، آخر میں ایک واقعہ سنیے کہ اپنی اوقات کبھی نہیں بھولنی چاہیے۔ انسان کو یہ یاد رکھنا چاہیے میں کون تھا، میرے رب نے یہ سب کچھ دیا ہے۔ ایاز سلطان محمود غزنوی کا ایک ادنا غلام تھا، ترقی کرتے کرتے اس کا محبوب ترین وزیر بن گیا۔ ایاز کی جب کامیابیاں بڑھیں تو حسد کرنے والے ہوتے ہیں، درباریوں نے کہا کہ یہ تو بڑا آگے بڑھ گیا ہے۔ وہ موقع کی تاک میں رہتے کہ کسی طرح سلطان کے سامنے ایاز کو جو ہے وہ نیچا دکھا دیں۔ اب ان کو ایک موقع مل گیا، انہوں نے دیکھا کہ ایاز روزانہ ایک مخصوص ٹائم پر، پرٹیکولر ٹائم پر ایک مخصوص کمرے میں چلا جاتا ہے اور کچھ دیر وہاں جا کر گزارتا ہے، پھر واپس آتا ہے۔ اب درباریوں نے سلطان محمود کے کان بھرنے شروع کیے کہ ایاز نے شاہی خزانے میں خرد برد کیا ہے، ایک کمرے میں جمع کرتا ہے اور ایک روزانہ جا کر اسے گنتا رہتا ہے، اور کمرے کو تالا بھی لگا دیا ہے، کسی کو اندر جانے نہیں دیتا۔ یہ ایک اور بیماری ہے، انشاءاللہ پھر کبھی موقع ملا حسد، آج تکبر پر بات کی، دل کی بہت ساری بیماریاں ہیں، ہم نے بہت کچھ سیکھنا ہے جو رہ گیا ہے۔ بہرحال تو اب وہ سارے پلاننگ کرنے لگے کہ آپ کو پتہ ہے وہ کمرے میں کیا کرتا ہے، پیسے چھپائے ہوئے ہیں، کمرے کو تالا لگائے، جانے کسی کو نہیں دیتا۔ سلطان محمود کو ایاز پہ مکمل اعتماد تھا، مگر درباریوں کو مطمئن کرنے کے لیے ایک وزیر کو کہا کہ اس کمرے کا چلو تالا توڑ دو، چلتے ہیں ایاز کے کمرے میں، تالا توڑ دو اور جو کچھ ملے گا وہ تمہارا ہے۔ اس کو بھی تو اپنے وزیر پر اعتماد تھا نا، توڑ دیتے ہیں تالا، جو ملا وہ تمہارا۔ اب جناب تالا توڑا گیا، سارے اندر چلے گئے، درباری تو خوش خوش، آج جناب ایاز کی باری، خیر نہیں، آج تو جو اس نے چھپایا سب سامنے آ جائے گا۔ تالا توڑا گیا، سارے اندر پہنچے تو کیا دیکھا کہ وہاں ایک پرانے بوسیدہ لباس اور ٹوٹی پھوٹی چپلوں کے علاوہ کچھ نہیں تھا۔ سارے حیران ہو گئے، یہ کیا، اس کو تالے لگا کے رکھتا ہے۔ درباریوں کی تو آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ محمود نے ایاز سے ان کپڑوں اور چپلوں کے بارے میں دریافت کیا تو اس نے بتایا، بادشاہ جی یہ میری غلامی کے دور کی یادگاریں ہیں، جنہیں دیکھ کر میں روزانہ آتا ہوں، انہیں پہنتا ہوں اور اپنی اوقات یاد کرتا ہوں، اور موجودہ جو عروج آپ کی وجہ سے مجھے مل گیا، اپنے آپ سے بات کرتا ہوں کہ کہیں تکبر میں مبتلا نہ ہو جاؤں۔ آج اسٹیٹس مل گیا، آج وزیر بن گیا ہوں، لیکن جب آپ کے دربار میں آیا تھا تو یہی ٹوٹی چپلیں تھیں، یہی بوسیدہ لباس تھا میرے پاس، میں روزانہ یہ لباس کے پاس آ کر اپنی اوقات یاد کرتا ہوں۔ یہ سن کر محمود اپنے وفادار خادم ایاز سے اور زیادہ متاثر ہوا اور درباریوں کا منہ کالا ہو گیا۔ پتہ چلا ہمیں بھی اپنی اوقات یاد رکھنی چاہیے۔ وہ کیسا بندہ ہے جو تکبر کرتا ہے کہ جب پیدا ہونے لگا تھا تو اس سے پہلے وہ ایک ناپاک قطرہ تھا، دنیا میں آیا تو جسم پر کپڑے نہ تھے، رب نے بولنا سکھایا، رب نے کپڑے عطا فرمائے، اس نے زبان دی، اس نے ہمیں بڑا کیا، اور آج کچھ مل گیا تو تکبر کرتا ہے، اور مرنے کے بعد بنے گا کیا، بدبودار مردہ۔ ارے جو پیدا ناپاک قطرہ ہو اور جس کا انجام بدبودار مردہ ہو، وہ تکبر کرتا ہے، اور پیٹ کے اندر گندگی لیے گھومنے والا بھی تکبر کرتا ہے۔